بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈیئر ویورز، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک ہر وہ بات اور معلومات پہنچائیں، چونکہ یہ بیسیکلی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ چینل ہے، اور اپنے ناظرین اور سامعین تک وہ رہنمائی ہر لحاظ سے پہنچائیں جس میں ہماری پبلک کنفیوژن کا شکار ہے۔ آج کل ایک برننگ ایشو ہے سلمان رشدی کے حوالے سے۔ سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ سلمان رشدی، جس پہ نیو یارک میں 12 اگست کو حملہ کیا گیا اور اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آیا وہ شخص کون تھا اور اس کے جرائم کیا ہیں، اور دنیا میں اس کے بارے میں مختلف ممالک میں کیا کیا رائے رکھی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ سلمان رشدی ایک ایسا شخص ہے جو بھارتی نژاد ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو ناول نگار بھی تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی 1988 میں 1988 میں، جس کا عنوان تھا دا سیٹنک ورسز، یعنی شیطانی آیات۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی آیات ہیں، شیطانی تصورات ہیں، باطل خیالات ہیں، نعوذ باللہ قرآن کریم کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان یہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا، ایک ہی رائے ہے کہ اس شخص نے انتہائی بدترین اور کنڈیمیبل ایک ایسا کام کیا ہے جو اس نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ کچھ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ بس نہیں، اس نے اپنا قلم اس کتاب میں اس حوالے سے بھی اٹھایا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کو شیطانی خیالات آتے تھے، اور نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی توہین امیز جو ہیں اس نے القابات کا استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک حتیٰ کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے حوالے سے بڑے انسلٹنگ کامنٹس جو ہیں وہ اس نے اس میں کتاب میں دیے ہیں، اور الیاذ باللہ اس ناول کے بعد اور ہر مسلمان اس کا خون کھول اٹھا کہ اس نے ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، اور ہمارے امہات المومنین کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات جو ہیں نا وہ کہے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی مسلمان جو ہے اس میں سیکنڈ اس کی اوپینین نہیں ہے، وہ ہر شخص غم و غصے کا شکار تھا۔ سپٹمبر میں 1988 میں سلمان رشدی نے، یعنی اس کی یہ والی کتاب 1988 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، لنڈن سے اس کتاب کو پبلش کیا گیا، اور پھر اکتوبر 1988 میں اسی کتاب اور اسی ناول پر پابندی لگی، یعنی دیٹ پرٹیکولر بک سیٹنک ورسز واز پروسکرائبڈ بائی دا انڈین گورنمنٹ ان 1988، یعنی یہ والی کتاب کو انڈیا کی حکومت نے ہی سب سے پہلے بین کیا۔ نیکسٹ یہ ہوا کہ جنوری 1989 میں، یعنی 1989 میں بریڈفورڈ برطانیہ UK میں اس ناول کی کاپیاں جو ہیں وہ جلا دی گئیں۔ پھر 13 فروری 1989 میں امریکہ میں کتاب کی اشاعت کے بعد، یعنی آپ تصور کریں، اشاعت کے بعد اسلام آباد میں ایک ادارہ تھا امریکن کلچرل سینٹر، اس پر حملہ ہوا، بدقسمتی سے اس میں 5 لوگ جو ہیں وہ مرڈر ہوئے، قتل ہو گئے، اور پھر اسی کے نتیجے میں 14 فروری 1989 میں ایران کے صدر جو بلکہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ تو یہ آپ تصور کریں کہ مسلمانوں کا، یعنی کوئی بھی ملک جس کے ساتھ اسلام لگتا ہے، دیکھیے ہمارا فقہی اختلاف کسی مسلمان کا کسی مسلم ملک کی رعایا کے ساتھ، اس کی حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی مسلمان اس کی ڈوئل اوپینین نہیں تھی، ایک اوپینین تھی کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ انتہائی خود سیٹنک ہے، خود سیڈیوس کرنے والا ہے، اور خود برائی پہ ابھارنے والا ہے اور برانگیختہ کرنے والا ہے۔ 1991 میں رشدی کے جاپانی جو مترجم تھے، جاپانی ٹرانسلیٹر تھے، اس کو قتل کیا گیا، اور جو اٹالین ٹرانسلیٹر تھے اس کو چاقو مارے گئے، خنجر مارے گئے، اور 2 سال بعد اس کے جو ٹرکش ٹرانسلیٹر تھے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور جس ہوٹل میں وہ قیام پذیر تھا اس کو آگ لگا دی گئی، اینڈ ایز اے ریزلٹ 37 persons were killed in that particular assault، جو ٹرکش ٹرانسلیٹر کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ قتل کا فتویٰ صادر ہونے کے بعد
وہ شخص سلمان رشدی تقریباً 10 سال تک روح پوش رہا ہے، اور پھر 10 سال تک روح پوش زندگی اس نے گزاری ہے۔ 2005 میں ایران کے جو روحانی پیشوا تھے آیت اللہ خمینی، ان کے جانشین علی خامنئی کا کہنا تھا کہ رشدی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام دے گا۔ 2016 میں رشدی کے سر پر $2.8 ملین کا انعام رکھا گیا، یعنی ہیڈ منی رکھی گئی $2.8 ملین۔ تو اس شخص پر 12 اگست کو نیو یارک میں ایک تقریب تھی، ایک سیریمنی تھی، اور وہاں پہ غالباً ہی واز ڈیلیورنگ ہز لیکچر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیلیور ہز لیکچر، اینڈ وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے اس پہ حملہ کیا خنجر کے ساتھ۔ اب وہ اس کی یعنی موت و حیات کی زندگی میں جو ہے نا وہ کشمکش میں زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس حوالے سے یعنی کلیئر ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور امہات المومنین، اس حوالے سے اس نے یہ جو سارے کنڈیمیبل جو اس نے ورڈز استعمال کیے ہیں، بک لکھی ہے، تو اس حوالے سے انفارمیشن بتانا ضروری تھا۔ تو اللہ کریم ہم سب کے اندر محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، عشق اہل بیت اور امہات المومنین کی محبت اللہ کریم ہم سب میں پیدا فرمائے، اور دین سے ہمارے سچی لگن پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔